السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل گمگول آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیک کام کا ثواب، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اکرام اور تمام مومن مردوں عورتوں کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 21 پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیے جا چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ لیسن 21 کا نام ہے وقف۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سبق نمبر 17 کے اندر ایک لاسٹ والی لائن جب مد عارض اور لین عارض کا بیان پڑھا تھا، جب ہم نے مد عارض اور لین عارض کا بیان پڑھا تھا تو اس وقت وقف ہم نے کیا تھا، لیکن تب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ یوں کر لیجئے، آپ لیسن 21 میں آ جائیے۔ جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ بہترین انداز میں وقف کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، تو ہم سبق نمبر 21 میں انشاءاللہ ہم اچھے انداز میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج سبق 21 آگے ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے وقف۔ وقف کے معنی کیا ہے؟ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے، یعنی کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ وقف کا مطلب یہ ہے جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر کے آپ نے رک جانا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے وقف کی، ٹھیک ہے؟ یہ تعریف آپ نے یاد کر لینی کہ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دینا ہے۔ ساتھ میں چھوٹی سی اگزامپل بھی دے دوں آپ کو۔ اب ہے صادقین، ٹھیک ہے؟ میں نے ادھر نون پر وقف کرنا ہے، یہاں پر رکنا چاہ رہا ہوں۔ میں پوری آیت پڑھ رہا تھا اور یہ والا کلمہ آ گیا، اب میں اس کلمے پر رکنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک یاد رکھنا ہے، کلمے کے درمیان میں کبھی وقف نہیں کرنا، یعنی کہ صاد ایسے کر کے نہیں کرنا۔ کلمے کے مکمل کلمے کے آخر پر وقف کریں گے تو یہ آخر والا حرف ہے، یہ کلمہ ہے، یہ اس کا حرف ہے آخر والا، تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے وقف میں، جیسا کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ صادقین یہ بن جائے گا وقف میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر اپنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ اب دوسری بات، اب کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر یا پھر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ اب اس میں دیکھیں دو زبر اور کھڑا زبر موجود نہیں ہے ان کے اندر، کھڑا زبر اور دو زبر اس ڈیفینیشن میں موجود نہیں ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر یا دو پیش ہوں یا پھر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ہم نے ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جب پریکٹیکل کریں گے نا تو مزید آپ کو سمجھ آئے گی۔ مزید آگے چلتے ہیں، جو دو زبر پیچھے نہیں پڑی۔ تیسری ڈیفینیشن آ گئی کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر آ جائیں۔ ہم نے یہ تو پڑھ لیا ہے کہ آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ہم نے ساکن کرنا ہے، لیکن دو زبر نہیں ہے اس میں۔ اب دو زبر آ جائیں کلمے کے آخری حرف پر تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے۔ الف سے کیسے بدلنا ہے یہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال آپ ڈیفینیشن یاد کر لیجئے۔ اب تیسری ڈیفینیشن، کلمے کے آخری حرف اگر ہم نے وقف کیا اور اس کلمے کا آخری حرف ہے یہ گول تا، ٹھیک ہے؟ ایک تا ہوتا ہے وہ لمبے والا، وہ با کی طرح کا لکھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تا یہ گول والا، ایک تا ہوتا ہے یہ گول والا۔ تو اس گول تا کی بات کی جا رہی ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر، کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے
تو اس کے اوپر کوئی بھی چیز ہونا، زبر ہو، دو زبر، کچھ بھی لگا ہوا نا اس کے اوپر، اس کو ہم نے ہا ساکن سے تبدیل کر دینا ہے. ٹھیک ہے. کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت لگی ہو یا تنوین، یعنی کہ آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ تا کے اوپر نیچے کچھ بھی لگا ہوا ہے نا، تو ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے، اور ساکن کر کے ہا سے تبدیل، یعنی کہ ہا ساکن سے ہم نے تبدیل کر دینا ہے گول تا کو، دوسری تا کو نہیں. اب آگے چلتے ہیں مزید. یہاں پر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. کھڑا زبر سے مراد وہی جو سبق 8 میں آپ نے پڑھا. حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، سبق 7 میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور ساکن حرف، ساکن پہلے ساکن ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. ساکن تو پھر تبدیل ہوگا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہلے ساکن ہے. تو یہ سلسلہ ہے، کھڑا زبر، حروف مدہ، ساکن حرف، یہ کبھی بھی وقف میں چینج نہیں ہوں گے، اپنی حالت برقرار رکھیں گے. مزید اگلی ڈیفینیشن: مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. جو مشدد حرف ہوتا ہے، جب ہم نے وقف کرنا ہے، وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، مگر حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. اب یہ تھوڑا سا ہم کو جانا پڑے گا لیسن کے اندر، تو وہ انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو میں آپ کو مزید اس کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے. مزید آگے چلتے ہیں. نون کتنی، نون کتنی، یہ قاعدہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے. تنوین کے بعد حمزہ وصلی سے مراد حمزہ وصل ہوتا ہے ملا کر پڑھنا. حمزہ وصلی یعنی کہ وہ حمزہ جس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو وصل میں یعنی کہ ملا کر پڑھتے ہوئے حمزہ وصلی کو، وہ والا حمزہ جس کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو گرا دیں گے. اور جو تنوین کا نون ساکن ہے اس کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے. یہ ایسے آپ کو نہیں پتا چلے گا. یہ دیکھیں آخر 2 لائنیں ہیں اس سبق کی، یہ 2 لائنیں، یہ چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے نا، یہ چھوٹا سا، یہ چھوٹا سا، یہ 6 کلموں میں یہ ان کے متعلق بتایا گیا. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو جب سمجھاؤں گا تو پڑھاؤں گا نا، پھر آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا اس کی، تو پھر جب پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو سمجھ انشاءاللہ تعالی زیادہ آئے گی. تو آپ فی الحال یہ ڈیفینیشن کو یاد کر لیجئے. ہم مزید آگے چلتے ہیں. علامات وقف، آپ نے قرآن پاک میں کئی جگہ دیکھا ہوگا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو بنا ہوتا ہے، زا ہوتا ہے، صاد ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر ہم نے وقف کر دیا اور وقف کرنے کے بعد اب ہم آگے پڑھ دیں. تو جب وقف کر لیں گے، وقف کرنے کے بعد ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. تو وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس کلمے پر وقف کیا ہے اسی کو ملا کر پھر آگے جائیں گے. اس طرح سے ملا کر آگے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. تو یہ تعریف آج کا دن جو ہے ہم نے تعریفیں ہی پڑھی ہیں. آج کے سبق کو ادھر مکمل کریں گے. کل انشاءاللہ ہم سبق کو شروع کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سے سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میرا ناقص مشورہ کہ آپ ایک مرتبہ ان کو یاد کریں اور میرے ساتھ مل کر اس سبق کو پڑھیں. کل انشاءاللہ ہم جب اس لیسن کو پڑھیں گے، پریکٹیکل کریں گے نا، تو میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا. تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکیں گے، پڑھ بھی سکیں گے. تو اس کو پہلے یاد کر لیجئے قواعدوں کو، پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے بشرط زندگی. تب تک کے لیے اجازت. آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.